پیارے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آج کا بیان فتح مکہ اور صلح حدیبیہ اس کے بارے میں ہے۔ آج کا بیان بہت ہی زیادہ زبردست ہے، آپ سنیں گے تو آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ بہت تاریخی معلومات اس بیان میں آج مفتی صاحب نے بیان کی ہے۔ فتح مکہ کے بعد پہلی بار مسلم ریاست وجود میں آیا۔ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ توجہ سے دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، بہت ہی قیمتی اور بہت بہترین بیان ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ وقال اللہ تعالی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وقال الله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قابل صد احترام معزز و محترم مستمعین الکرام، پچھلے کچھ دروس سے ہم سیرت پاک کا مطالعہ اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات جو قرآن پاک میں آئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت سورہ الفتح کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر کیا اور ساتھ کہا کہ ہم نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا۔ یعنی ایک بڑا گہرا محبت کا انداز ہے، حالانکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی سچا ہے، اس لیے کہ وہ وحی کی قسم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہا کہ آپ کے خواب کو ہم نے سچا کر کے دکھایا۔ اور خواب کیا تھا کہ ہجرت کے بعد تقریباً 6 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے حرم پاک کے دروازے بند تھے، عمرہ نہیں کر سکتے تھے، مکہ میں نہیں جا سکتے تھے، اور اس دوران پھر سخت مزاحمت بھی رہی۔ قریش مکہ آ کے مدینہ میں پہنچ کے بھی جنگ اور مخالفت اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ احرام پہنا ہوا ہے، میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں اور ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ تیار ہو جائے۔ تقریباً 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ یہ قافلہ عرب کے معروف قاعدے کے مطابق، جس طرح احرام میں بھی پرتنوں کے اندر ایک تلوار حفاظت کے طور پہ ساتھ لے جاتے تھے، اور یہ کوئی جنگ کی علامت نہیں ہوتی تھی۔ سب نے احرام پہنا اور ساتھ اونٹ بھی لیے قربانی کے لیے، کیونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور شاید اس خیال کے ساتھ کہ ہم اپنا سٹے لمبا کریں گے اور حج کی ادائیگی کے بعد واپس آئیں گے۔ یا کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عمرے کے اندر بھی قربانی تھی، تو جو ہدی کے اونٹ تھے ان کے گلے کے اندر ایک چمڑے کا ٹکڑا لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ چلتے پھرتے کوئی ان کو پکڑے نہیں، چرائے نہیں، روکے نہیں کہ قربانی کی اونٹ ہیں اور حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ قافلہ چلتا رہا، اور حدیبیہ کے مقام پہ وہاں ایک کنواں تھا، چاند ایک درخت تھے، لوگ آتے جاتے وہاں رکتے تھے۔ آج کل اس آبادی کا نام شمیسیہ ہے، اور مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ اب قریش کو بھی ساری نقل و حرکت معلوم ہو گئی کہ مدینہ سے 1400 لوگ آئے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اب قریش نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی عمرہ کرنے دیا تو پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ مروب ہو گئے تھے اور دب گئے، اور تم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور اگر عمرہ نہ کرنے دیں تو پورا عرب ہمیں یہ کہے گا کہ تم اکیلے بیت اللہ کے مالک بن گئے ہو، آج تک تو کسی نے راستہ نہیں روکا حج عمرے کے لیے۔
تو اسی سوچ و بچار میں انہوں نے پلان یہ بنایا کہ ہم ان کو چھیڑیں گے تاکہ ان کا ریئیکشن جب آئے گا تو ہم شو کریں گے کہ یہ تو عمرے کے لیے آئے نہیں تھے، عمرہ تو نعوذ باللہ ایک بہانہ تھا، اصل تو یہ لڑنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے نا فجر کی نماز میں جا کے نماز کھڑی تھی اور حملہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی پوری وہ بیدار تھی، یعنی ایسے نہیں کہ بھگدڑ مچ جائے اور لوگ نکل جائیں اور جان بچائیں، بلکہ انہوں نے قریش مکہ کی 200 بندوں کو گرفتار کر لیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ تو آپ نے عذرا احسان سب کو رہا کر دیا، یہ گویا میسج دیا کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ورنہ یہ تو نہ چھوڑتے نا جو پکڑ لیا ہم نے۔ پھر قریش سے لوگ آتے رہے جاتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے۔ مختصراً قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرات کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جا کے مکہ والوں کو کہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے جناب عثمان کو کہا کہ تم کر لو عمرہ، تمہارے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہنچ بھی گئے ہو۔ اور جناب عثمان مطاف میں کھڑے ہیں، جی بیک ڈور سے رعایت مل رہی تھی۔ تو جناب عثمان نے کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے میرا عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی جناب عثمان کو ایک کمرے میں ایک گھر میں بند کر دیا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں واقعات کا ذکر کیا۔ ایک، اللہ کے رسول کو جب خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب عمرہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے، سفیر کا قتل اعلان جنگ ہے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے اور آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ جناب عمر اللہ کے رسول کے ہاتھ کو نیچے سے تھاما ہوا تھا تاکہ وزن نہ پڑے، اور صحابہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ 1400 صحابہ میں سے ایک صحابی اونٹ کی اوٹ میں جا کے چھپ گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس کے علاوہ باقی سب نے بیعت کی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ بایاں ہاتھ اٹھا کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی وہ بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ ایک تو اللہ نے آپ کی اس خصوصیت کا ذکر کیا سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بڑے اطمینان دلایا، ہمیں بڑی تسلی دی ہے کہ اصل وفاداری مطلوب ہے۔ کوئی یکسو ہو کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت بیان کی۔ دوسرا، پھر مذاکرات بہرحال کامیاب ہو گئے۔ آج تک تو قریش مکہ مسلمانوں کو کوئی فریق ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ پارٹی ہی نہیں سمجھتے تھے۔ پہلا موقع تھا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو مذاکرات میں جو شرائط طے ہوئی کہ 10 سال فریقین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یہ بھی بڑی بہترین شرط تھی۔ 10 سال کے لیے موقع مل گیا، ہر وقت ان سے خوف کے بادل منڈراتے رہتے تھے۔ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، ہم ان کے لیے 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے حرم پاک، اور وہ عمرے کے مناسک ادا کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن اس سال نہیں، اگلے سال۔ لوگوں میں سے یعنی قبائل میں سے کوئی قبیلہ بھی مسلمانوں کا اتحادی بننا چاہیے قریش مکہ کا، اس کو آزادی ہے، وہ جس سے ملنا چاہے مل سکتا ہے، کوئی روکا نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ قریش کے حلیف نہیں تھے جی، اور قریش کے مخالف تھے، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ پھر اسی طرح سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی بالغ نوجوان، بالغ بچہ، یعنی ذرا وڈیری عمر کا 15-16 سال کا بچہ، اس سے لے کے بڑی عمر تک کوئی والدین کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جاتا ہے تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ کا کوئی بھاگ کے مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ اس پر ذرا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ جناب عمر کہتے تھے یہ کیسے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چلے گئے۔
آپ کا کندھا مبارک پکڑ کے کہا آپ حق پہ نہیں ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کیوں ڈب کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں؟ تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا، سائن ہو گئے اور مسلمانوں نے واپسی کا پلان بنا لیا۔ یعنی تفصیلی کچھ اور بھی درمیان میں چیزیں ہیں کہ مسلمان واپس ہو رہے تھے تو سورہ فتح پوری نازل ہوتی ہے۔ اب اس خواب کا جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے سچا دکھایا تھا خواب، اس کے لیے ٹائم کا تعین نہیں تھا کہ وہ اس سال ہی عمرہ ہوگا، اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، اس سے اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو سورۃ فتح نازل ہوئی راستے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ پھر دوسرا حصہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ جی مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، احرام پہن کے جاؤ گے، حلق کرواؤ گے، مناسک عمرہ ادا کرو گے، جی اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سال تو خوف تھا اور اگلے سال کوئی خوف نہیں تھا، مکہ ان کے لیے خالی کر دیا گیا، مسلمان گئے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 26 کے اندر ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا۔ جی خواب تو ویسے ہی سچا ہے نبی کا، لیکن اس سپیشل خواب کا ذکر کیا کہ ہم نے جو خواب آپ کو سچا کر کے دکھایا تھا، جی جو خواب دکھایا تھا وہ سچا ثابت ہوا، اور ہم نے صرف ایک فتح نہیں، فتحا مبینہ، فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ دوسری جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، اور سورہ انفال کا مطالعہ کریں تو اس پوری سورہ کے اندر جو غزوہ بدر اس کے اوپر تبصرہ ہے، مسلمانوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ تم تھوڑے تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، جی تھوڑے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں ماریں گے، لیکن اللہ نے تمہیں فتح دی، کامیابی دی۔ لیکن سارے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ جب پھینک رہے تھے نا پتھر کنکریاں، وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ سے نکلے اور وہاں پہنچ گئے میدان بدر میں، تو آپ کے لیے ایک چھپر ایسے بنا دیا گیا اور آپ اس کے نیچے کھڑے ہو گئے رات، اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ دشمن تھوڑا فاصلے پہ ہے اور رات کے کسی حصے میں شاید وہ بھی پہنچ جائے گا۔ تو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور دعا کے اندر بڑی اپنائیت ہے، بڑا گداز ہے، بڑی امیدیں ہیں اور بڑا احساس ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ یہ مٹھی بھر ہے میرے پاس، جو یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اور یہ میں نے لا کے تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تیرے وہ وعدہ جس کا تو نے ہمیشہ میرے ساتھ ذکر کیا، آج اس کی ضرورت ہے۔ یہ مٹھی بھر اگر آج کام آ جاتا ہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا دینا ہے، یہ ننگے بدن ہیں تو ان کو کپڑا دینا ہے، یہ خالی ہاتھ ہیں تو نے ان کے ہاتھوں کو جھولیوں کو بھرنا ہے۔ یا اللہ ان کو بے یارو مددگار نہیں۔ رات کا کافی سے گزر گیا، آپ کے دونوں کندھوں پہ ایک چادر تھی، وہ نیچے گرتی، جناب بکر پیچھے کھڑے تھے، وہ کندھوں پہ رکھتے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی، اور جناب بکر صدیق نے دیکھا کہ رات کافی گزر گئی ہے اور آپ کا قیام لمبا ہو گیا ہے دعا میں، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، اللہ آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ نے اپنی دعا ختم کی اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، تو آپ نے کہا ابو بکر مبارک کو فرشتوں کی ایک جماعت نصرت کے لیے نازل ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر جی آپ نے فرمایا ایک دوسری جماعت بھی نصرت کے لیے نازل ہو۔ اس کے اوپر تو پھر بعد میں صحابہ نے شہادتیں بھی دی جی، اور مخالفین کی فوج سے بھی کچھ لوگوں نے شہادتیں دی کہ جو ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے وہ یہ لوگ نہیں تھے، وہ تو کوئی اور تھے بڑے باروں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ زمانہ ٹھیک ہے بدل گیا، سورج وہی ہے، دن وہی ہے، رات وہی ہے، زمین وہی ہے، ایمان کی وہ رمق پیدا کرنی ہے۔ جب بھی ہم نے اپنا ایمان وسائل پہ رکھا ہے نا تب ہم دھوکہ کھائیں، اور جب ہمارا ایمان اللہ کی نصرت پہ تھا، ہم تھوڑے تھے، خالی ہاتھ تھے، ہم نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کو ہدایت دی، آپ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
وجنت ارض السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ ایک صحابی نے کہا واہ جی واہ، کیا کہنے، بخ بخ لفظ استعمال ہوا۔ تو آپ نے پوچھا عمیر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ کہ رسول اتنی بڑی جنت زمین و آسمان جتنی اس کی وسعت ہے، آپ میرے لیے دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا انک من اہلہا، تو ان میں شامل ہو۔ یہ کو ناشتہ کر رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اگر اتنا ہی فاصلہ ہے جنت اور میرے درمیان کہ میں یہاں کھڑوں اور آگے جاؤں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، تو چھلانگ لگائی اور اگلی طرف دشمن کی طرف بڑھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی تھی، آپ نے اٹھائی اور آپ نے ایسے وہ مٹی پھینک دی۔ یہ پھینکی تو آپ نے، اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت، جب آپ مٹی پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، میدان میں آپ کھڑے تھے، لیکن وہ مٹی ہم پھینک رہے تھے۔ اور یہ نبوت کا معجزہ تھا کہ سامنے تو نہیں صرف ہوئی تھی، فوج تو پھیلی ہوئی تھی جی، 1000 کے قریب بندے تھے، تو ہر ایک کی آنکھ میں اس کا اثر گیا اور مسلمانوں کو کامیابی اور نصرت ملی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات قرآن بیان کرتا ہے، بول کے کہتا ہے۔ کبھی آپ کے ہاتھ کو اللہ نے قرآن کہا، آپ کی پھینکی ہوئی مٹی کو قرآن کہا، آپ کے خواب کو قرآن کہا، آپ کے قیام اللیل کو قرآن کہا۔ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہم ان صفات کو، اس مقصد کو سامنے رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا باہر نکلنا، آپ کے معاہدے کرنا جی۔ پھر اسی طرح سے ان صفات اور خصوصیات کے اندر ایک چھوٹی سی سورت آپ قرآن پاک کی پڑھتے سنتے ہیں بچپن سے، سورۃ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیات ہے، پورے قرآن کا اللہ نے اس کے اندر خلاصہ بیان کر دیا، حضور کے پورے مشن کا خلاصہ، آپ کی پوری جدوجہد کا خلاصہ۔ آپ کے بیٹے مکی دور میں جی، دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے گھر کے ساتھ ابو لہب کا گھر جڑا ہوا تھا، ایک دیوار تھی، تو پہلی خبر اسی کو پہنچی، وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قریش کے لوگوں کو کہا کہ بس خوف زدہ نہ ہو، بوتر محمد لفظ استعمال کیا نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جڑ کٹ گئی، لا ولد ہو گئے، ان کا کون ہے پیچھے؟ اب مزاحمت اور ان کو تکلیف دینا اور مشکلات میں چھوڑ دیں، وہ جب تک ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بر وقت نوٹس لیا، یہ حضور نے بھی محسوس کیا کہ لوگ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، انا آتینا کل، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ کا کام ہے نماز اور قربانی، ان شانئک هو الابتر، وہ جو بوترا محمد وہی ٹرم یوز کی، وہی لفظ استعمال کیا، وہ کہہ رہے نا تمہاری جڑ کٹ گئی ہے بلکہ تمہارا دشمن لا ولد ہو گئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ آپ خیر کثیر کو دیکھیں، اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی خیر کثیر کیا ہے؟ ایک تو یہ پورا قرآن خیر کثیر ہے، اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے جی، ہم پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے دل کو، اور یہ شفاعت کا ضامن ہے، یہ جنت میں داخلے کا ضامن ہے، اس کی شرائط کے مطابق اس کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ خیر کثیر، آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، فوت ہو گئی، آپ کی بیٹی سے اولاد چلی نا، پوری دنیا میں آج بھی آل رسول بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا تعلق حضور کے ساتھ ہے، کوئی خوشی کے ساتھ یہ نہیں کہتا۔ ابو جہل کے مشن کے لوگ موجود ہیں دنیا میں، لیکن اس کا نام نہیں لیتے کہ میرا تعلق اس فیملی سے ہے، ابو لہب کی فیملی کے ساتھ نہیں جوڑتے جی۔ پھر آپ دیکھیں 2.25 ارب میں تقریباً اگر مردوں کو شامل کریں تو تقریباً 1 ارب کے قریب کچھ کم ہوگا، دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نام کے ساتھ محمد کا لفظ ہے، آگے پیچھے کوئی اور بھی ہو، اور عربوں میں تو یہ معروف ہے نا، جس کا نام نہ جانتے بچے کو محمد کہہ کے پکار لیتے۔ خیر کثیر، پھر آپ خیر کثیر آپ کی دیکھیں، مغرب میں عشاء کی اذان ابھی مکمل نہیں ہوتی تو مشرقی جزیروں میں پھر فجر کی اذان، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کس کا نکارہ بج رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو جتنی مزاحمتیں، جتنی کوششیں، جتنا زور
اسلام اور امت کو مٹانے پہ لگایا جا رہا ہے، کسی اور امت اور کسی اور فرقے، قبیلے، مسلک اور مذہب کے اوپر لگا ہوتا تو آج تک وہ صاف ہو چکا ہوتا. لیکن یہ خیر کثیر ہے، اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے وہی شرط ہے جو اللہ نے پیارے نبی کے لیے رکھی ہے. اس خیر کثیر کے تم وارث تبھی بن سکتے ہو جب تم اپنے اندر دو صفات پیدا کر لو. فصلی لربک، نماز اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے. بڑا مختصر سے لفظ استعمال کیے. نماز اطاعت کی دیمی شکل ہے، عملی شکل ہے. ابھی ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو، اس کو نہیں آتی عربی، تو کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا فرض ادا کروائے گا. اگر اس کو عربی نہیں یاد ہوتی تو 2 دن 4 دن 6 دن وہ اپنی زبان کے اندر ہی نماز کی ارکان ادا کرے گا اور تسبیحات پڑھے گا. لیکن نماز معاف نہیں ہے کہ میں یاد کر لوں گا تو تب پابندی کے ساتھ پڑھوں گا. فصلی لربک، اپنے رب کی کامل اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. ونحر، قربانی، نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. عربوں کا قیمتی اثاثہ کیا تھا؟ اونٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم ونحر، اپنا قیمتی سے قیمتی سرمایہ اور متاع اللہ کی راہ میں لگا نہیں دے. پھر آخرت میں یہ خیر کثیر، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو الکوثر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بے انتہا کثرت. جی رحمتوں کی انتہا دنیا میں تو ہے، آخرت میں حوض کوثر کی صورت میں. آپ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، وہ حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت آ کر مجھ سے ملے گی. حوض کوثر لمبائی چوڑائی آپ نے بیان کی، ایلیا سے لے کے اسرائیل کی بندرگاہ سے لے کے یمن کے دارالحکومت صنعاء تک آپ نے نام لیا. صنعاء تک اس کی لمبائی اور صنعاء تک ہی اس کی چوڑائی ہے. اتنا بڑا وہ حوض ہے. اتنی بڑی تعداد میں پانی پینے کے لیے اس کے اوپر برتن رکھے گئے ہیں جتنے آپ کو آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں. جی آپ نے فرمایا شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، دودھ سے سفید اس کا پانی ہے. جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور جو رہ جائے گا اس کی پیاس بجھے گی نہیں. کس کو پلایا جائے گا؟ فصلی لربک ونحر، جو اپنے مال کو، اپنے جسم کو، اپنے جان کو اللہ کی راہ میں لگائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس عزم کے ساتھ تم کھڑے ہوگے نا تو ان شانک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا. حضور کے بعد کے زمانوں کو بھی دیکھ لیں، آج تک اسلام کے مقابلے میں کتنی تحریکیں اٹھی، کتنے فتنے اٹھے، آج بھی اٹھے ہوئے، کتنوں کی سرپرستی کی گئی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. لگتا یوں ہے کہ وہ بوترہ محمد والی جو بشارت ہے آج بھی اسی طرح پوری ہو رہی ہے. کسی کا زمانہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے لیکن ان کی جڑیں کٹی ہوئی ہیں، اپنا ٹائم پورا کر کے ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں. تو ربیع الاول کے مہینے میں جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ شعوری محبت ہو. یعنی ابھی جب یہ ربیع الاول، یکم ربیع الاول تھیا تو وہاں جلیب مسجد سے نکلے تو ایک نوجوان ایک ٹافیوں کا پیکٹ لے کے کھڑا تھا اور وہ تقسیم کر رہا تھا. ربیع الاول مبارک. یعنی کتنی خوشی ہے کہ ایمان ہونی بھی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے. ہمارا اپنا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، شوق ہو سکتا ہے کہ یہ میں کروں، دین وہ ہے جو حضور نے کیا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا رب کو تلاش کرنا ہے تو فتبعونی، تیری اتباع کرنی ہوگی. کوئی دائیں بائیں سے اور ایسا راستہ نہیں ہے اس راستے سے اگر تم رب کو تلاش کرو تو رب مل جائے. رب کو تلاش کرنا ہے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ہی دروازہ چھوڑا ہے اور وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دروازہ. تو انشاءاللہ اس دروازے تلاش بھی کریں، لوگوں کو بھی اس کی طرف لے جائیں. یہ آنے والی جمعرات کو چھٹی بھی ہے اور ہم نے ایک پروگرام ربیع الاول کی مناسبت سے رکھا ہے 28 ستمبر بعد عشاء، اور مسجد کبیر میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا.